السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مولانا فضل الرحمان نے گنڈا پر حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان نے پشاور میں پریس کانفرنس کی ہے۔ کل پشاور گئے تھے اور وہاں پر میٹنگز بھی کی ہیں اپنی جماعت کے ساتھ بھی۔ اس سے پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مشاورت کر کے گئے تھے اسلام آباد میں۔ کل پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن گئے تھے، خورشید شاہ صاحب، ظاہر شاہ صاحب اور فیصل کریم کنڈی صاحب، تینوں نے ملاقات کی تھی۔ اس سے پہلے رانا ثناء اللہ، امیر مقام مرتضیٰ جاوید عباسی بھی میٹنگ کر کے آئے تھے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے تو ظاہر ہے مولانا کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں کہ مل کر الیکشن لڑیں اور تاکہ اپوزیشن ایک دو نشست زیادہ ہی لے کر آئے کے پی کے سینٹ کے الیکشن میں۔ یہ حکمت عملی تو مولانا اس پہ اپنے تحفظات کے ساتھ، جو مولانا کے تحفظات ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے، وہ بھی انہوں نے بیان کیے ہوئے ہیں، ان کے سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ تحفظات بھی دور کریں اور پھر ہم اکٹھے الیکشن لڑیں گے۔ تو مولانا نے کل شام کو پھر پشاور پہنچے۔ آج جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں برملا اظہار کیا ہے کہ بھائی کے پی کے میں حکومت تبدیل ہونی چاہیے۔ یہ پہلی دفعہ مولانا نے یہ بیان دیا ہے۔ اس سے پہلے میرا رابطہ مسلسل مولانا کے ساتھ بھی کل بھی بات ہوئی تھی تفصیلی، اور مولانا کی جماعت کے ساتھ بھی۔ ظاہر ہے میری بیٹ ہے تو میں اس پہ رابطے میں ہوتا ہوں۔ تو جے یو آئی انٹرسٹڈ خود نہیں ہے کے پی کے میں حکومت بنانے میں، یہ طے ہے۔ ابھی تک یہ خواہش نون لیگ کی تو ہو سکتی ہے، پیپلز پارٹی کی ہو سکتی ہے کہ مولانا کے، کیونکہ نمبر گیم میں اپوزیشن میں مولانا کی تعداد زیادہ ہے۔ مولانا کے ارکان کی تعداد ہے 19، نون لیگ کے ارکان کی تعداد ہے 15، پیپلز پارٹی کے ارکان کی تعداد ہے 11۔ تو آگے مولانا ہی ہیں تو لیڈ مولانا کو ہی کرنا چاہیے۔ اور کے پی کے جو حالات ہیں دہشت گردی کے اور اسپیشلی افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں، یہ مولانا ہی بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن سے پہلے، جنرل الیکشن 2024 کے جو ہوئے، اس سے پہلے روزانہ کی بنیاد پر دھماکے ہو رہے تھے، خود کش حملے ہو رہے تھے۔ تو پھر ریاست نے مولانا فضل الرحمان کو بھیجا طالبان کے پاس، افغان طالبان حکمرانوں کے پاس بھیجا، ملا ہیبت اللہ والوں کے پاس، کہ بھائی ان کو سمجھائیں کہ یہ جو ٹی ٹی پی آپ کے پاس آشیرواد میں آپ کے سائے میں پل رہے ہیں، ٹی ٹی پی کالعدم جو ہماری ہے پاکستان کی، تو تحریک طالبان پاکستان جو کالعدم ہے، یہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں کنڑ میں اور ادھر افغانستان میں، ان کو بھائی منع کرو، آپ کے آشیرواد میں رہ رہے ہیں اور ادھر روز دھماکے کر رہے ہیں، ہمارے الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ تو مولانا نے جا کر ان کو سمجھایا کہ بھائی اس طرح نہیں چلتا، پڑوسی ہیں آپ کے پاس، وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ کے آشیرواد میں رہ رہے ہیں، تو آپ ان پہ سختی کریں، ان کو منع کریں کہ پاکستان میں بدامنی نہ پھیلائیں، الیکشن کرنے دیں۔ تو مولانا کا وزٹ کامیاب رہا اور تاریخی وزٹ رہا۔ بہت سارے اور معاملات بھی مولانا طے کر کے آئے تھے، لیکن وہ پھر بقول مولانا کے کہ ریاستی پیچھے ہٹ گئی تھی ان سے، مولانا کو آگے کر کے۔ لیکن انتخابات جو جنرل ہوئے تھے وہ بڑے سموتھلی ہوئے تھے، کوئی چھوٹا موٹا واقعہ بھی نہیں ہوا تھا 2024 کے انتخابات کے دن، آپ کو یاد ہوگا۔ تو یہ مولانا کو کریڈٹ جاتا ہے۔ تو ابھی بھی افغانستان کے معاملات، افغانستان کے ساتھ معاملات پی ٹی آئی بہتر نہیں کر سکتی، مولانا ہی بہتر کر سکتے ہیں۔ دہشت گردی جو کے پی کے میں بڑھ رہی ہے، پی ٹی آئی بڑھا رہی ہوتی ہے۔ سوات سے پیپلز پارٹی کے دور میں آپریشن کر کے طالبان سے خالی کرا دیا گیا اور بالکل پاک صاف کر دیا سوات کو، لیکن پی ٹی آئی آئی تو پی ٹی آئی کے بعد کئی دفعہ سوات میں پھر دہشت گرد واپس آ جاتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی پر الزام ہے کہ بھئی یہ دہشت گردوں کو افغانستان سے واپس بلاتے ہیں۔ یہ خواجہ آصف نے بھی کئی دفعہ کہا ہے، پارلیمنٹ میں بھی کہا ہے، اور وزیر دفاع ہیں۔ تو پی ٹی آئی پر یہ الزامات لگ گئے ہیں کہ بھئی یہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں طالبان کو، دہشت گردوں کو، اور یہ بھتہ دے رہے ہوتے ہیں۔ میں اس کو چندہ کہوں گا، بھتہ نہیں ہے، یہ چندہ ہے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ علی امین گنڈا پور کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی بھتہ دیتا ہے طالبان کو۔ اب کر لو بات، جب وزیر اعلیٰ بھتہ دے اور وزیر اعلیٰ کو لوگ چیلنج کر رہے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے، ان کے علاقے کے،
وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ ایسے آزادانہ طور پر آ کے دکھائے نا، سلام کریں گے ہم۔ وہ نہیں آ سکتا اپنے علاقے میں آزادانہ طور پر، ہاں اپنی سیکیورٹی پروٹوکول جو وزیر اعلیٰ کا ہوتا ہے اس میں تو جا سکتا ہے۔ گورنر کے پی کے بھی اسی علاقے کے ہیں، وہ بھی پروٹوکول سیکیورٹی میں جا سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اسی علاقے کے ہیں، وہ بھی سیکیورٹی پروٹوکول میں جا سکتے ہیں، لیکن ایسے آزادانہ طور پر نہیں جا سکتے۔ مولانا کے بیٹے کو اغوا کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی، اسجد محمود کو۔ تو یہ طالبان ادھر قبضہ کر چکے ہیں ان علاقوں میں۔ جو جنوبی اضلاع ہیں خیبر پختونخوا کے، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، لکی مروت، جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، یہ سارے کوہاٹ یہ طالبان کے قبضے میں ہیں، دن دناتے پھر رہی ہیں۔ سی پیک کا جو روڈ ہے اس پہ چوکیاں قائم کی ہوئی ہیں، مسافر گاڑیوں کی تلاشی لے رہے ہیں، آنیاں جانیاں سے شناخت پوچھ رہی ہیں، لوٹ مار کر رہی ہیں، مارکیٹوں میں، دکانوں میں، بازاروں میں لوٹ مار کر رہی ہیں۔ پولیس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، پولیس نظر نہیں آتی، عصر کے بعد پولیس تھانوں میں چھپ جاتی ہے۔ یہ حال ہے کہ پی کے ان جنوبی اضلاع کا۔ تو ایسے میں پی ٹی آئی کنٹرول نہیں کر سکتی۔ مولانا فضل الرحمان کے جماعت کی 2 دفعہ حکومت رہی ہے، مفتی محمود صاحب کے دور میں بھی، اکرم درانی بھی وزیر اعلیٰ رہے۔ ابھی ریسنٹلی چلو مفتی صاحب کا دور پرانا دور تھا، اس وقت دہشت گردی اور یہ افغان وار اور یہ معاملات نہیں آئے تھے، لیکن ابھی تو اکرم درانی کا دور تو ابھی گزرا ہے نا، جے یو آئی کی حکومت تھی نا، اس میں تو یہ اس طرح کا حالات نہیں تھے کہ پی کے جس طرح کے ابھی پی ٹی آئی نے کیے ہوئے ہیں۔ مجھے کے پی کے لوگ کہہ رہے ہیں، صحافی ایون وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی ایک رکن قومی اسمبلی، ایک رکن صوبائی اسمبلی، ایک صوبائی وزیر یا وزیر اعلیٰ یہ انکار نہیں کر سکتے کہ ہم طالبان کو بھتہ نہیں دیتے، یعنی پروموٹ کر رہی ہیں، یہ پراکسی ہیں۔ اور کیوں نہیں پروموٹ کریں گے؟ پی ٹی آئی تو پروموٹ کرے گی۔ پی ٹی آئی کا تو ایک تو مقصد ہے پاکستان میں انتشار پھیلانا، عدم استحکام پھیلانا، بدامنی پھیلانا، پراکسیز جو ہیں، اور دوسرا ان کو پی ٹی آئی کو جتوانے میں بھی طالبان کا ٹی ٹی پی کا ہاتھ رہا ہے۔ ٹی ٹی پی ان کو سپورٹ کرتی رہی ہے، 2013 کے الیکشن ہو یا 2018 کے الیکشن ہو، 2024 کے الیکشن ہو، یہ ٹی ٹی پی کی مدد کے بغیر نہیں جیتے خیبر پختونخوا میں۔ جب ٹی ٹی پی ان کو جتواتی ہے بھائی، دوسری جماعتیں کمپین چلا رہی ہوتی ہیں، ان پہ خودکش حملے کر رہی ہوتی ہے، ٹی ٹی پی کرا رہی ہوتی ہے، اور پی ٹی آئی کو آزادی سے کمپین چلانے کی اجازت مل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جب ان کے سہولت کار ہیں تو سہولت کاری میں ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہی چلیں گے۔ تو ان حالات میں وفاقی حکومت نے، میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت اصولی فیصلہ کر چکی ہے کہ کے پی کے میں تبدیلی آنی چاہیے، حکومت تبدیل کرنی چاہیے۔ اس چکر میں نہیں کہ وفاقی حکومت خود حکمرانی کرنا چاہ رہی ہے کہ یہ مرکز بھی ہمارے پاس، پنجاب بھی ہمارے پاس، سندھ بھی، بلوچستان بھی، تو کے پی کی بھی ہمارے پاس ہو، ایسا نہیں ہے۔ صوبے کے جو حالات ہیں، کیونکہ صحافی بتا رہے ہیں خیبر پختونخوا کے جو پی ٹی آئی کور کرتے ہیں، جو پی ٹی آئی والوں کے دوست ہیں، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کے دور میں کرپشن کے سارے ماضی کے ریکارڈ توڑ دیے گئے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کا بھائی فیصل امین گنڈاپور اور علی امین گنڈاپور کے اور چہیتے، کھلے عام بولیاں لگ رہی ہیں خیبر پختونخوا میں، کرپشن اس طرح چل رہی ہے۔ ان کا فوکس کرپشن کے علاوہ اور کسی ایشو پر نہیں ہے۔ علی امین گنڈاپور کا مال بنائے جا رہے ہیں، صرف مال بناؤ۔ تو یہ خیبر پختونخوا کے اچھا مال بنا کے پھر ادھر چندہ ادھر دے رہے ہوتے ہیں، طالبان کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں اسٹیبلشمنٹ، ریاستی ادارے، وفاقی حکومت مزید ان حالات کو کم از کم افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے علی امین گنڈاپور کا اقتدار خطرے میں ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان جو ابھی تک انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہم جا کے حکومت بنائیں، جے یو آئی حکومت بنائے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے عندیہ آج دے دیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں تبدیلی ہونی چاہیے، آنی چاہیے، یعنی وزیر اعلیٰ ہٹانا چاہیے۔ مولانا نے کہا ہے کہ ان ہاؤس پی ٹی آئی کے اندر سے تبدیلی آئے تو زیادہ بہتر ہے، پی ٹی آئی کے اندر سے تبدیلی آئے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس جعلی ہی صحیح لیکن مینڈیٹ تو ہے نا، اکثریت تو ان کے پاس ہے، تو حکومت ان کی ہے اور ان کو ہی بنانی چاہیے۔
تو مولانا نے ایک جائز بات کی ہے اور یہ سمجھے علی امین گنڈا پور کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ سینٹ کے انتخابات ہونے دیں اور سینٹ کے انتخابات کے بعد پھر یہ سیاسی جماعتیں، اپوزیشن جماعتیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، مولانا یہ مل بیٹھیں گے اور علی امین گنڈا پور کو کا ہٹائے جانا جو ہے وہ دیوار پر لکھ چکا ہے اور علی امین گنڈا پور کے زیادہ دن اقتدار نہیں چلنے والا۔ ان ہاؤس تبدیلی جو ہے اس کے زیادہ تر امکانات ہیں، ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ مل کر بھی حکومت بنائیں، لیکن اس کے تھوڑے سے فی الحال کم چانسز ہیں۔ کے پی کے میں جتنی اب گندی ہو رہی ہے پی ٹی آئی، اس کو کوشش کریں گے اپوزیشن جماعتیں کہ ان کو گندا ہونے دیں تاکہ ایکسپوز ہو جائیں عوام کے اندر اور اگلی بار جو ہے دوبارہ سے ہیرو بننے کی کوشش نہ کر سکیں۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔